الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. بعد حمد صلاۃ گفتگو کا آغاز کرنے سے پیشتر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے مددگار، بے سہاروں کے سہارا، ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگانے والے آقا، یتیموں کے ماوا، مسکینوں کے ملجا، بروز حشر گناہگار امت کی بے حساب مغفرت فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود عاشقانہ غلامانہ ایماندارانہ انداز میں پیش کرے. پڑھیے باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے قبل میرے ایک شاگرد نے بہترین پیاری عشق سے لبریز خوف خدا سے بھرپور بہترین انداز میں ایک کلام پیش کیا جس کو ایک سید آل رسول جگر گوشے بطول حضرت سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے مجاہد، سنی، صحیح العقیدہ، عالم، آزادی میں شریک شخص، بہت بڑا کردار نبھانے والے سنی عالم کفایت علی کافی نے اپنے ہاتھ سے اس حالت میں لکھا جہاں پر لوگوں کی پراپرٹیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس حالت میں یہ کلام لکھا جہاں پر کافر بھی ایمان قبول کرنے کی بات کرتا ہے. اس حالت میں یہ کلام لکھا جو ایک بچے نے پڑھ کر کے سنایا جہاں پر جس کو جو چیز کھانے کو نہ ملی ہو وہ چیز وہ کھانے کی وصیت کرتا ہے، وہ چیز جو اس کو کبھی میسر نہ آئی ہو اس کو طلب کرنے کی بات کرتا ہے. حضرات محترم، یعنی کہ موت کے وقت جب ظالم گوری چمڑی والے انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا، کالے پانی کی سزا سنائی، اس وقت ان ظالموں نے کہا اے مولانا کفایت علی کافی، تم اپنے آپ کو ایک مولانا کہتے ہو، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، بتاؤ تم آخری جملہ کیا کہنا چاہتے ہو، آخری وصیت کیا کرنے والے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہارے آخری جملے کیا ہے، تمہاری وصیتوں کو پورا کیا جائے گا. آپ نے کہا
لوگوں کو کچھ اور یاد رہتا ہے، لوگ کسی بات کی وصیت کرتے ہیں، لوگ کسی بات کو اپنے لیے طلب کرتے ہیں، کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ آخری مرتبہ یہ چیز مجھے حاصل ہاتھ آ جائے، آخری مرتبہ یہ چیز میرے پیٹ میں چلی جائے، آخری مرتبہ یہ چیز میرے پاس میں موجود نظر آئے۔ لیکن سنو، ایک سید ہے، نبی کی آل ہے، نبی کے باغ کا کھلتا ہوا پھول ہے، کچھ نہیں کہتا ہے میرے پاس قلم لاؤ، میرے پاس سوات لاؤ، میرے پاس پین لاؤ، میرے پاس ایک کاغذ لاؤ۔ ایک سید نبی کا بیٹا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، فقط رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، فقط رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پیاری سی صورت میں اللہ خالق کائنات وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ساری چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ کی ساری چیزیں بنائی گئی، ساری چیزوں کا وجود مٹ جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بس ایک ذات باقی رہے گی، وہ ذات ہے ذوالجلال والاکرام کی، جلال والے رب کی ذات باقی رہے گی، اللہ خالق کائنات باقی رہے گا۔ اور اسی بات کو آپ اپنی شاعری میں کہتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ بس اللہ خالق کائنات کے ساتھ، اللہ خالق کائنات کا دیا گیا علم، جو دیا گیا دین ہے وہ باقی رہے گا۔ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو سب سے پیارا دین ہے وہ باقی رہے گا، جس کو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کو سارے دینوں میں اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ اسلام پسند ہے، اللہ کو اسلام پسند ہے۔ بہترین نعت ہے کہ اطلس و کم خواب، اطلس و کم خواب، تم اپنے اوپر نادان ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ انسان کو کس بات کا غرور ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، جو کفن ہے انسان کے پاس، انسان کے جسم پر وہی رہے گا۔ انسان کے جسم کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوگا، انسان کے کفن پر کوئی جیب نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا سادہ سمپل کفن ہوگا۔ بڑے بہتر انداز میں بچے نے نعت پڑھ کر کے سنایا۔ آپ کے گوش گزار نعت پاک پڑھنے والے کو ایسی لگ رہی تھی آپ اس انداز سے نعت سن رہے تھے جیسے کوئی یہاں پر موجود ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، محافل جو ہوتی ہے، نعت جو ہوتی ہے، نعت کا پڑھنے کا انداز اس وقت ہوتا ہے اور نعت کا سما اس وقت ہوتا ہے، بہترین تقریر کرنے کا انداز اس وقت جب محسوس ہوتا ہے جب لوگ واہ واہ کی صدائے بلند کرتے ہیں، سبحان اللہ کہا کرتے ہیں، ماشاءاللہ کی صدائے بلند کرتے ہیں۔ اگر کوئی خاموش ہے تو پیش کرنے والے کو، پڑھ کر کے بتانے والے کو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے، جب بھی آپ کسی شعر کو سماعت کریں اور وہ شعر اللہ اور اللہ کے پیارے بندوں کے معاملے تعلق سے ہو، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، آپ کو سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے، چاہے تقریر کا کوئی جملہ پیارا جملہ کیوں نہ ہو، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ پاک سرزمین کے ایک مقرر تھے، پٹھانوں کی سرزمین پر گئے، پٹھانوں کے بڑے علاقے میں گئے، وہاں پر انہوں نے میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، حضرات محترم وہ مولانا صاحب نے اردو میں تقریر کی، جبکہ ان کی زبان ہے پختون، وہ پٹھانوں کی زبان ہے۔ ہمارے کاکر برادری جو پختون نام سے جانی جاتی ہے وہاں پاک سرزمین پر، ان کی پختون زبان ہے پٹھانوں کی۔ تو حضرات محترم وہ پٹھانی زبان میں انہوں نے تقریر تو نہیں کی لیکن اردو تقریر میں کی، اردو انداز میں تقریر کی، لیکن حال یہ تھا کہ پٹھان لوگ ہر وقت جب بھی مولانا جذبات میں آتے یا پھر بول کر کے خاموش ہو
ہو جاتے. پٹھان لوگ سبحان اللہ کہتے اور نعرے لگانا شروع کر دیتے. پٹھان لوگ سبحان اللہ کہتے, نعرے لگانا شروع کر دیتے. مولانا نے کہا, مقرر صاحب نے کہا, میری زبان الگ ہے, آپ کی زبان الگ ہے, میرا کہنا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی تم سبحان اللہ کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا, مولانا ہم کو آپ پر یقین ہے, آپ مولانا ہو, جو بھی کہہ رہے ہو سچ ہی کہہ رہے ہوگے, جو بھی کہہ رہے ہو اچھا ہی کہہ رہے ہوگے. تو اچھے لوگوں کی زبان پر داد دینا بھی اچھی بات ہے, اچھا انداز ہے. تو آپ جو بھی سنیں اس کو غور سے, پہلے تو غور سے سنیں اور اس کو دل میں بٹھانے کی کوشش کریں, اور بولنے والا جب سانس لینے پر آئے رکنے کے لیے کرے, رکنے کے معاملات پر اگر آ جائے تو آپ زور سے سبحان اللہ ضرور کہیں. اس میں آپ کا فائدہ ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ پھر میرا بھی فائدہ ہے, کیونکہ ذکر کرنے والے کو ہی ذکر کرنے کا ثواب نہیں ملتا, بلکہ ذکر جو سن رہا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے, اور ذکر جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ذکر کرنے والے کو جتنا ملتا ہے اتنا ہی وہ انتظام کرنے والے کو ملتا ہے. تو پتا چلا یہ محفل حسین جو پیچھے سے یہاں پر لائی گئی ہے, حضرات محترم موقع ایصال ثواب کی محفل کا ہے, اس میں محفل حسین ہے, اور محفل حسین میں ہماری ترتیب سے, اب یہاں پر ترتیب سے ہم خلافت کی باتیں کر رہے ہیں, تو دوسرے نمبر پر خلیفہ حضرت عمر کی بات ہوگی, تو پھر کیا ہی پیاری بات ہو جس صحابی رسول کو حضور نے زمین پر ہی جنت کی بشارت دے دی ہو, اور یہ کہہ دیا ہو کہ جو اب بندہ آئے گا وہ جنتی ہوگا. تو آنے والا شخص کوئی نہیں تھا, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے. جنتیوں کی باتیں کرنے سے جنت مل جایا کرتی ہے. تو حضرات محترم یقین رب کائنات کی قدرت پر یہ ہے, بھروسہ اتنا ہے کہ اللہ خالق کائنات اس محفل کا ثواب اور جس طریقے سے انتظام کیا گیا اس کا ثواب اللہ خالق کائنات مرحومہ کو عطا ضرور فرمائے گا, ضرور عطا فرمائے گا. حضرات محترم اب آئیے جس آیت مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان بنایا, اللہ خالق کائنات اس میں ارشاد فرماتا ہے, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے, والذین معه اشداء علی الکفار, اور جو محمد کے ساتھ والے ہیں, اللہ خود فرماتا ہے یہ لوگ جو کسی اچھے انسان کے غصے سے چڑھتے ہیں وہ اس بات سے درس حاصل کرے, عبرت حاصل کرے کہ اللہ خالق کائنات اچھے لوگوں کے غصے کو بھی پسند فرماتا ہے, اچھے لوگوں کے اچھے غصے کو بھی اللہ خالق کائنات پسند فرماتا ہے. کیا فرمایا, والذین معه اشداء علی الکفار, کہ یہ جو میرے پیارے محمد کے ساتھی ہے, میرے محمد کے جو صحابہ ہیں, میرے محمد کے جو سپورٹر ہیں, میرے محمد کے جو دوست بنے ہوئے ہیں, یہ کافروں کے ساتھ شدت سے پیش آیا کرتے ہیں, غصے کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں. پتا چلا کہ اسلام صرف اسلام یہ نہیں کہ کوئی گالی بھی دے تو اس کے ساتھ پھول ہار والا معاملہ کیا جائے, کوئی اگر برا بھی کہے اس کے ساتھ ہاتھ پاؤں جوڑنے والا معاملہ بھی کیا جائے, بلکہ صحابہ کا انداز یہ تھا کہ کوئی ان کو اگر برا کہے وہ مان لیا کرتے تھے, لیکن ان کے سامنے اسلام کو برا کہے تو گردن اتار دیا کرتے تھے, اسلام کو برا کہے گردن اتار دیا کرتے تھے. تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے, والذین معه اشداء, شدت کے معنی ہے اشداء علی الکفار, کہ یہ دین کے غداروں کے ساتھ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتے, دین کے غداروں کے ساتھ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتے. تو حضرات محترم آگے اللہ خالق کائنات پھر ارشاد فرماتا ہے, یہ صرف شدت کے ساتھ نہیں رہتے بلکہ والذین معه اشداء علی الکفار, یہ جب دوسرے مومنوں سے ملتے ہیں آپس میں ایسے رہتے ہیں جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں, آپس میں ایسے رہتے ہیں جیسے بھائی بھائی رہتے ہیں. اللہ خالق کائنات نے یہاں پر یہ بھی اشارہ دے دیا, جو میرے پیارے محمد کا چاہنے والا ہے وہ دوسرے اپنے پیارے بھائی مومن بھائی سے اس طرح رہتا ہے جیسے اپنے بھائی سے رہتا ہے.
والذین رحماء بینہم، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے پیار سے، رحم سے رہتے ہیں، پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی دو نشانیاں بیان فرمائی۔ بد عقیدہ لوگوں سے کبھی ملتے جھلتے نہیں، بے ایمانوں سے کبھی محبت سے نہیں رہتے، اور مومن جو ہے کتنا کیوں نہ مومن جو ہے کتنا کیوں نہ بڑا دشمن ہو، اس کو سینے سے لگا کر کے رکھتے ہیں، اس کو سینے سے لگا کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ جس میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی بات ہو رہی ہے، اس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار میں مفسرین کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتے۔ اگر کوئی نبی کی بات سے حرف ہٹانے کی بات کرے فوراً تلوار نکال کر کے گردن اتار دیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، ان کے بارے میں بڑے پیارے انداز میں کیا ہی خوب فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جن کی ذات، جن کی زبان، جو نبی کی زبان بنے، جو نبی کی زبان بنے، جو نبی کی پہچان، جو نبی کے ساتھی بنے، اس پیارے کی عدالت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کی شان بیان فرمائی اور بھی اشعار بیان فرمائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سارے اشعار اور بہت ساری شان یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرمائی ہے کہ جن کا عدل نبی کی سیکھ پر تھا، نبی کے سبق پر تھا، ایسے پیارے کی عدالت پہ لاکھوں سلام ہو۔ جس کی زبان نبی کی زبان تھی، ایسے پیارے کی زبان پر لاکھوں سلام ہو۔ اب آئیے حضرات محترم، ان کی زبان نبی کی زبان کیسے ہے، ان کی زبان نبی کی زبان کیسے ہے، ان کا کہنا نبی کا کہنا کیسے ہے؟ ہاں اگر کوئی اس میں شک و شبہ کی بات کرے تو ہم کہیں گے ان کا کہنا نبی کا کہنا ہی نہیں بلکہ ان کا کہنا اللہ کا کہنا بھی ہے۔ کچھ مقامات پر اللہ خالق کائنات، آپ قرآن مجید کو پڑھ کر کے دیکھتے ہوگے، قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ خالق کائنات نے مثال کی طور پر بتا رہا ہو، یوں تو بہت ساری 12 یا 13 آیت یا پھر 7 آیتیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے جو کہا، اللہ خالق کائنات نے عین انہی الفاظ کے مطابق، عین انہی الفاظ کے جیسی، انہی جملوں کے جیسی قرآن مجید میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے۔ مثال کی طور پر مقام ابراہیم کے پاس میں آپ آئے اور آ کر کے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، ابراہیم کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور کہا فدا کا امی یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ آپ پر سلام فرماتا ہے اور میرا بھی سلام قبول کیجئے۔ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آپ کے پیارے صحابی کی زبان اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، آپ کے پیارے صحابی کی زبان اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے بات ہم شروع کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو بعد میں قبول کیا۔ حضرت عمر نے اسلام کو بعد میں قبول کیا۔ بڑا بہترین جملہ ہے، آپ سبحان اللہ کہے بغیر اگر سمجھ گئے تو نہیں رہے گے۔ حضرت عمر نے اسلام کو بعد میں قبول کیا، رسول اللہ نے اللہ سے آپ کو پہلے مانگا، رسول اللہ نے اللہ سے آپ کو پہلے مانگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مسلمانوں پر ہیبت طاری ہے، مسلمان ڈرتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کسی کا گھر چلا دیا جاتا ہے۔ 40 لوگ ایمان لے آئے تھے، یا پھر روایت میں آتا ہے 11 عورتیں اور 40 مرد ایمان لے کر کے آئے تھے، اور بعض روایت میں
میں آتا ہے کہ 40واں ایمان لانے میں نمبر آپ کا ہے یا پھر 41واں نمبر آپ کا ہے، لیکن 40واں نمبر عرب میں مضبوط مانا جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں 40واں عدد مکمل ہونے نہیں دوں گا، میں مضبوط عدد مکمل ہونے نہیں دوں گا، میں 40 مکمل ہونے سے پہلے اسلام کو برباد کر کے رکھ دوں گا، اسلام کے چاہنے والوں کو مٹا کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن دیکھیں جو 40ویں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ خالق کائنات ان کو خود 40واں بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو 40ویں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ 40ویں کا صدقہ ان کو بھی کھلا دیتا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اب نکلے ہیں، تلوار لے کر کے نکلے ہیں۔ کسی نے کہا اے عمر جاتے کہاں ہو اور کن مسلمانوں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سب سے پہلے اپنی بہن کی خبر لیجئے، اپنے بہنوئی کی خبر لیجئے، جاؤ جا کر کے دیکھو کہ تمہارے بہنوئی نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری بہن نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے گھر میں چلاؤ باقی بعد میں باہر چلانا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے کی باتیں جب آپ نے سنی، پورا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر نبی کی اللہ اکبر، ادھر حال یہ تھا کہ آپ تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر پر گئے، وہاں پر جو معاملہ ہوا وہ ہوا۔ اب حال یہ تھا کہ وہاں پر آپ نے قرآن شریف سنا، ادھر آپ تلوار لے کر نبی کی بارگاہ میں سننے کے بعد قرآن کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں قرآن کو سننے کے بعد نبی کی بارگاہ میں تلوار ہاتھ میں ہے اور لے کر کے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ کسی نے کہا تلوار ہاتھ میں ہے تو کہنے لگے ہاں ہاتھ میں ہے۔ فرمایا گیا یا رسول اللہ تلوار لے کر کے آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تلوار لے کر کے آ رہا ہے، اگر نیت اچھی ہے تو پھر اس کو غلام بنا کر کے رکھا جائے گا، اپنی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ اگر نیت خراب ہے اسی تلوار سے اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ او لوگوں، یہ کہنے والوں کہ اسلام امن شانتی ہی کا مذہب ہے، اسلام اگر کوئی برا کہے تو برا مت کہو، اسلام اگر یہ کہے کہ اگر کوئی کاٹ دے تو اس کو نہ کاٹو، صرف اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، میل بانٹ کر کے رہو اور ایسے رہو ویسے رہو۔ میں یہ کہتا ہوں ہاں جتنا امن کا مذہب اسلام ہے اتنا کوئی مذہب نہیں ہے، جتنا شانتی کا اور امن کا پیغام اسلام دیتا ہے اتنا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ لیکن جہاں پر بات آتی ہے کہ کوئی غدار اگر غداری کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہاں پر رعایت کرنے کی بات نہیں ہے، وہاں پر خود کہہ دیا جاتا ہے اگر اس کی نیت خراب ہے اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اگر کوئی سلمان ہے اور وہ فارس سے آ رہا ہے، رشتہ دار نہیں بھی ہے، اس کو گھر والا بنایا جائے گا۔ بلال آ رہا ہے، برادری کا کالا ہے اور علاقے کا غلام ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، برادری میں نہیں ہے، رشتہ داری میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لگتا ہے، لوگ غلام بنا کر کے رکھ رہے ہیں، اس کو مسجد کا مالک بنا دیا جائے گا، مسجد کا مؤذن بنا دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غداری کرنے کے لیے آ رہا ہے، مکے کا بڑا سردار ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کی غداری کی اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرات محترم، ادھر وہ نبی کی بارگاہ میں آ ہی رہے تھے، ادھر نبی کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد تو اس دلہن نے ایسا رنگ چڑھایا، ایسا سینے کو صاف کر دیا، دل کو عداوت سے ایسا صاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے خالق اکبر، اگر تو اسلام کو بلندی دینا چاہتا ہے، اسلام کو طاقت دینا چاہتا ہے تو اے خالق کائنات عمر مجھے دے دے تاکہ اسلام کو تقویت ملے، تاکہ اسلام کو طاقت ملے، تاکہ اسلام کو سرفرازیاں ملے، اسلام قوی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر نبی دعا کر رہے تھے، ادھر عمر کا دل بدل رہا تھا، ادھر عمر کا دل بدل رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی تو ہماری طرح، ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کم بخت، تو نبی کی بات کرتا ہے کہ ان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر تیری بیوی چاہ لے کھانا نہیں بناؤ گی تو کھانا
کھانا نہیں بنتا، تیری بیوی کی تو اتنی اوقات ہے، کیا معاذ اللہ نبی کو اپنی بیوی سے بھی زیادہ گرا رہا ہے؟ اللہ اکبر، جس کے صدقے میں اللہ نے تجھے بیوی سے نوازا، اللہ نے ماں باپ سے نوازا، اس کی عزتوں کا کتنا عروج ہوگا، اس کی طاقتوں کا کتنا پاور ہوگا، اس کو اللہ نے کتنا قوی بنایا ہوگا، سوچے تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر حال کیا ہوا، اللہ نے اتنی عزتوں اور طاقتوں سے اسلام کو نوازا کہ کچھ ہی وقت گزرا تھا یا پھر دن گزرے تھے، حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھ لیا ہوں، پہلے ہمارے ڈر سے نماز گھر میں چھپ کر کے پڑھی جاتی تھی، یا رسول اللہ کیا ہمارا مذہب سچ نہیں ہے، ہمارا مذہب حق نہیں ہے؟ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں ہاں ہم ہی حق پر ہے، ہمارا دین ہی حق پر ہے، ہماری عبادتیں حق پر ہے۔ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں پہلے چھپ کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھی، اب خانہ کعبہ میں علل اعلان سب کے سامنے نماز پڑھی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے ہیں، پیچھے امیر حمزہ ہے، کبھی امیر حمزہ آگے چلتے ہیں، حضرت عمر پیچھے چل رہے ہیں، اللہ اکبر، اور تلوار لہرا کر کے یہ بتا رہے ہیں کسی میں ہمت آؤ، کسی میں ہمت ہو تو آؤ ہمارے سامنے، جو محمد کے ساتھ نہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں، جو محمد کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اللہ اکبر۔ اتنی طاقت اسلام کو حضرت عمر کے آنے سے ملی۔ اب آئیے حضرت عمر کی شان کیا ہے، اس کے بعد ہم آپ کی خلافت کے اوپر آئیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات گرامی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، بڑے بڑے کمال کے بزرگ ہے، ان کی روایتیں میں مضبوط ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہے، معاذ اللہ عمر غدار تھے، معاذ اللہ عمر نے نبی کے ساتھ غداری کی، معاذ اللہ عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کیا، حسین کریمین کا حق کھایا معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے کے برے لفظ اپنی طرف سے من گڑت گڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے وہ غلط تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر غلط تھے تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہیں تھا جو بات بات پر عمر کی تعریف کرتے رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہے کہ یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ویسا کر دیا، تو پھر یہاں سے ثابت ہو، ان کی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاذ اللہ نبی کو علم والا نہیں مانتے۔ اگر علم والا مانتے ہیں تو پھر نبی کی حدیثوں کو ماننا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ کل بروز حشر اللہ خالق کائنات اپنی جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق اللہ خالق کائنات سب سے پہلے اگر کسی سے مصافحہ کرے گا تو عمر سے کرے گا، سب سے پہلے اگر کسی سے مصافحہ کرے گا تو عمر سے کرے گا، اور اللہ خالق کائنات جیسی اس کی شان ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ ہے، معاذ اللہ اللہ کی زبان ہے، معاذ اللہ اللہ چلتا ہے، جس طرح لوگ بدعقیدہ لوگ اپنی کتابوں میں لکھ کر کے گئے ہیں، کتابوں میں کچھ لکھا ہے، لوگوں کے سامنے تسبیح نمازیں بتا رہے ہیں، کتابیں چھپا رہے ہیں، نمازیں دکھا رہے ہیں۔ ہمارا نہ چھپا ہے نہ ڈھکا ہے، جو اندر تھا وہی باہر ہے، جو باہر بیان کیا جا رہا ہے وہی اندر بیان ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، بس رسول اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ خالق کائنات بڑا حسین ہے، اللہ خالق کائنات بڑا پیارا ہے، اللہ خالق کائنات ایک نور ہے، ہم کو نہ جسم بتایا گیا نہ کچھ بتایا گیا، بس اللہ کے حبیب نے جو بیان کیا ہم وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ خالق کائنات اگر سب سے پہلے کسی کو سلام کرے گا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب دیکھیں کوئی پیر آ جائے، اب مثال کی طور پر سیدی سرکار آل رسول اولاد علی حضرت جیلانی میاں سرکار اگر خود ہو کر کے مجھ کو سلام کر دے تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں وہ ہوں جس کو خود ہو کر جیلانی میاں نے سلام کیا ہے۔ اگر دنیا کا پیر ہو، دنیا کا کوئی عالم ہو یا پھر عہدیدار کیوں نہ ہو،
ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اگر وہ خود ہو کر کے سلام کرتے ہیں۔ اللہ خالق کائنات، خود سلامتی دینے والا رب کائنات، خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرے، ان کے مرتبے کا حال کیا ہوگا، ان کی بلندیوں کا حال کیا ہوگا، ان کے رتبے کا حال کیا ہوگا۔ پھر آگے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات اگر کسی کو سلام کرے گا تو وہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں کتنی بڑی ذات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں سے اس حدیث کو سننے کے بعد پتا چل جائے گا حضرت عمر غلط نہیں تھے، نہ آپ کا کوئی عمل غلط تھا، نہ آپ کا کوئی فعل غلط تھا، نہ آپ کا کوئی جملہ غلط تھا، نہ قول غلط تھا۔ اللہ اکبر۔ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کے ستاروں کی طرح ٹمٹما رہے ہیں، ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، ان کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، نہ ان کے جیسا کوئی ہے۔ ہر صحابی اپنی اپنی جگہ پر برحق ہے۔ اقتدیتم اہتدیتم، جو ان کی پیروی کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ وہ ستاروں کی طرح ہے، اصحاب النجوم، وہ چمک رہے ہیں۔ حضور نے ستارہ کہہ دیا، وہ چمکنے والے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب یہاں پر کوئی عداوت کرے یا پھر کسی کی تقریر، کسی شیعہ کی تقریر کو سن کر کے یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ عمر نے یہ کیا ہوگا، عمر نے وہ کیا ہوگا، تو پھر آؤ پیاروں میں دل سے خلیش کو مٹاتا ہوا چلو۔ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو عمر سے بغض رکھتا ہے، جس نے عمر سے بغض کیا سمجھو اس نے مجھ سے بغض کیا، اس نے مجھ سے حسد کی۔ اور آگے بڑی پیاری بات کہہ دی، ہمارے دل کی بات کہہ دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، گویا کہ ہمارے دل کو پڑھ کر کے کہہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے عقیدے کو دیکھ کر کے کہہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے عمر سے محبت کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سنو میرا عمر وہ ہے کہ اہل عرفہ جو عرفات کے میدان میں حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، ان پر عام طور پر اللہ خالق کائنات رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان پر خالق کائنات رحمت نازل فرماتا ہے۔ پتا چلا جو عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں اللہ کی رحمت میں پہنچتے ہیں، اللہ کی رحمت میں پہنچتے ہیں۔ حاضر ہونا چاہیے، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ رقم کوئی کچھ فائدے کا نہیں۔ حضرات محترم ہر روپیے کا حساب دینا ہوگا، پائی کا حساب دینا ہوگا، کیسے کمایا، کیا کمایا، کہاں سے لایا، کیا کیا۔ اللہ خالق کائنات نے اسپیشل رقم کے لیے، جائیداد کے لیے 2 سوال بندے مومن کے لیے، یوں تو 4 سوال ہے لیکن جائیداد رقم کے لیے اسپیشل 2 سوال رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز حشر زمین کو اللہ حکم دے گا اور فرمائے گا اے زمین میرے بندے کے پیر کو پکڑ لے، جب تک کہ یہ میرے سوالوں کے جوابات کو نہیں دے دیتا تب تک کہ اس کو نہ چھوڑنا، تب تک کہ اس کو نہ چھوڑنا۔ پسینے میں ڈوبتا رہے گا، گوتے کھاتا رہے گا، پسینے کی آگ میں جلتا رہے گا، اس کی بدبو میں وہ مرتے ہوئی حالت میں رہے گا، مرنے جیسی حالت میں وہ مرنے کی بددعا کرے گا اور ویسی حالت میں رہے گا۔ کیا فرمایا؟ 2 سوال کیا ہے؟ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ حلال کی کمائی ہے تو حج کرو، حلال کی کمائی ہے تو عمرہ کرو، حلال کی کمائی ہے رب کے کعبے کا دیدار کرو، کیونکہ یہ وہ کعبہ ہے جو بروز حشر اپنے طواف کرنے والے کو چن چن کر کے رب کی بارگاہ میں لائے گا اور کہے گا رب کائنات انہوں نے میرا طواف کیا ہے، آج یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے، آج یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ اہل عرفہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اہل عرفہ پر، عرفات کے میدان میں حاضر ہونے والے پر اللہ خالق کائنات رحمت کی نگاہ، رحمت تو نازل فرماتا ہے، عام طور پر رحمت نازل فرماتا ہے، لیکن میرا پیارا عمر وہ ہے جس پر بالخصوص خصوصی طور پر اللہ خالق کائنات رحمت نازل فرماتا ہے۔
خصوصی طور پر اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، لیکن میری امت میں جو محدث ہے اس کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ میری امت میں جو محدث ہے اس کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اور جو بات میں پہلے کہہ چکا کہ نبی کی زبان، عمر کی زبان نبی کی زبان کیسے ہو سکتی ہے، آگے میں کہہ کر کے بتاتا ہوں کہ نبی کی زبان، عمر کی زبان پر حق جاری ہو گیا ہے، حق جاری ہو جاتا ہے۔ نبی کی عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، عمر کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حدیث میں جس کو طبرانی میں موجود نقل کیا گیا ہے، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا عمر، وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ محدث کہتے کس کو ہے، محدث کہتے کس کو ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں، جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں اس کو محدث کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے ایک بات، پھر حضرت عمر کی شان سنے، اس کے بعد خلافت کی بات ہوگی۔ خلافت کے بعد تھوڑی بہت باتیں جو مجھ کو کہنی ہیں چہلم کے تعلق سے، وہ ایثار ثواب کے تعلق سے، وہ بھی اسی کے اندر پیش کر کے تقریر کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے؟ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی سب سے پیاری بیوی، حضرت خدیجہ کے بعد حضور کی سب سے چہیتی بیوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس حالت میں موجود تھی کہ چاندنی رات تھی۔ آپ سن رہے ہیں، چاندنی رات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کون زوجہ؟ وہ زوجہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ہم کو فخر ہے جب بھی یہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے اور اکیلے میں رہتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں کہ اللہ نے جس ماں سے پیدا کیا وہ تو ہے ہی، لیکن اس کی بھی ماں کا نام حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرات محترم، امت کی ماؤں کا نام، امت کی ماؤں، امت کی مائیں نبی کی بیویاں ہے، ہمارے نبی کی بیویاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حالت میں نبی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کہ بیٹھی ہوئی ہے لیکن نبی پاک لیٹے ہوئے ہیں، اور کیسے لیٹے ہوئے ہیں؟ حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ کس انداز میں؟ کون ہے؟ کون ہے جس کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں؟ بیوی ہے، ہم مومنوں کی ماں ہے، حضور کی بیوی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے۔ کس حالت میں حضور لیٹے ہوئے ہیں؟ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ آج ساسوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ ایک بہو کو اتنا ادھیکار تو دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے دل کو یا پھر اپنے شوہر کے دل کو خوش کرنے کے لیے رہ سکے۔ اتنا تو ادھیکار ہر ساس کو اپنی بہو کو دیا جائے کہ وہ اپنے شوہر کا دل راضی کر سکے، اپنے شوہر کو راضی کر سکے، شوہر کا دل خوش کر سکے۔ آج اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے کہ نہیں وہ ہمارے سامنے خود کے مرد کے ساتھ میں کیسے بیٹھے گی، اس کی یہ جرت کیسے آئی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں کھانا کھائے۔ اللہ کے بندوں، اتنی چڑ تھی تو مولانا جب پڑھا رہے تھے علاوہ نان و نفع کے کہ کھانے کی بھی ذمہ داری تیرے سپرد ہے، پیسے کی بھی ذمہ داری تیرے سپرد ہے، جوڑے کی ذمہ داری بھی کپڑے کی تیری سپرد ہے، اس وقت کہہ دیتا کہ مولانا ہمیں یہ کھانے پینے کی باتیں پسند نہیں ہے، اس کے علاوہ نکاح پڑھاؤ۔ خدا کی قسم وہاں پر چپل جوتے نہیں پڑتے تو پھر بول دینا، چپل جوتے نہیں پڑتے تو پھر بول دینا۔ منڈپ میں بھی وہاں پر حاضر نہیں ہونے دیا جاتا کہ کھانے پینے کی تو ذمہ داری قبول نہیں کر رہا، کون کھلائے گا اس کو؟ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے سامنے پھر ساس کے سامنے مرد کے ساتھ میں کھائے گی۔
सास ससुर के साथ में, ससुर के सामने शोहर से बातें करेगी, मेरे बेटे से मेरे सामने, ये कौन होती है बात करने वाली? अब दिल पर हाथ रख करके बताओ, ये जो जिना के माहौल बढ़ते जा रहे हैं, ये किस वजह से बढ़ते जा रहे हैं? पहले तो छोटे छोटे घर है, उसमें सही से बहू बेटे को रहने के लिए जगह नहीं है, उसमें भी ये कहा जाता है कि हमारे सामने ये प्यार भरी बातें, हमारे सामने ये कुछ बातें भी नहीं कर सकते, हमारे सामने ये दोनों मिल करके खाना भी नहीं खा सकते। अब बताइए, वो शोहर के साथ में नहीं खाएगी तो फिर दूसरों को तो तलाश करेगी, दूसरों को तो वो जरूर तलाश करेगी। वो शोहर से मीठी बातें नहीं कर सकती, वो जरूर रास्ता देखेगी कि कोई हो जो मुझसे प्यार भरी बातें करे। वो यही तो जिना के रास्ते कौन पैदा कर रहा है? आज ये कहा जाता है कि मौलाना हालात बहुत खराब हो गए, जिना बहुत बढ़ते जा रहा है, बेटियां काबू में नहीं रह रही है। खराब किसने किया? सास ससुर है जिन्होंने ये मामलात को जिन्होंने ये मामलात को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने अगर सास अगर इतना अधिकार दे दे कि मेरे बेटे और बहू अपनी मर्जी से जैसे चाहे रह सकते हैं, जैसे चाहे रहो, मगर हमारी खिदमत करो, खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है जब तुम लंगड़े हो जाओगे, जब तुम पखाना और पेशाब बिस्तर में करोगे, वहां पर तुम्हारी बहू नाक को कपड़ा नहीं लगाएगी, बल्कि खाना खाते हुए उठ करके तुम्हारा पखाना पेशाब साफ करेगी। बुढ़ापे में तुम्हारे काम आएगी, तुम्हें सर पर बिठा करके रखेगी। तुम बाप नहीं हो, तुम्हें बाप का दर्जा देगी। तुम माँ नहीं हो, तुम्हें माँ का दर्जा देगी, क्योंकि तुमने उसके दिल को जवानी में खुश किया है। जवानी में ततलाते हो, जवानी में तरसाते हो खुशी के लिए, और कहते हो कि बुढ़ापे में इसने मेरी खिदमत करनी चाहिए, पाँव दबाना चाहिए। खुदा की कसम तू उसकी मेहरबानी मान कि वो खाना खिला रही है, वो तेरी बेटी भी नहीं है, दूसरे की पराये की बेटी है, वो इतना तो करके दे रही है। याद रखो, जो जुल्म करेगा वो उसको जरूर भुगतेगा, उसका बदला उसको जरूर मिलेगा। ये बात नहीं है कि मैं सास हूं तो हुक्म चलाओगी। इस्लामी एतबार से सास ससुरों का, देवर का कोई अधिकार नहीं है कि वो घर की बहू से एक गिलास पानी भी मंगाए, कोई अधिकार नहीं है। वो तो उसकी इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, खिदमत करना सिखाता है, वो जो कुछ भी करती है अल्लाह बेहतर सिला अता फरमाता है। इस्लामी एतबार से सास ससुर की खिदमत बहू की जिम्मे नहीं है, बहू के जिम्मे नहीं है, वो करती है, अल्लाह उसको अजर अता फरमाता है। इसका मतलब ये भी ना समझे कि सास बहू ये बात सुनने के बाद सास ससुर को डायरेक्ट लाते मारना शुरू कर दे और गालियां देना शुरू कर दे। याद रख, वो तेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन तेरे शोहर के माँ बाप है। कल को तेरी जन्नत तेरी माँ थी, अब तू बिहा करके एक किसी मर्द के साथ उसके घर में आ गई तो तेरी जन्नत वहां से निकल करके तेरे शोहर के शक्ल में आ गई। तेरा शोहर तेरी जन्नत है और तेरे शोहर की जन्नत उसके माँ बाप है, तो जन्नत की जन्नत को खुश करेगी तो जन्नत तेरे हाथ आएगी। ये बात भी है, लेकिन मैं बिलखुसूस दावत देना चाहता हूँ, मैं सबक देना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ कि कम से कम इतना अधिकार बहू बेटों को दो कि वो अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रह सके, चाहे बात करने की बात हो, साथ रहने की बात हो, खाने पीने की बात हो। आप दूसरों को कहते फिरते हो कि एक साथ में खाने से मोहब्बत बढ़ती है, बहू बेटे अलग खाएंगे तो खाक मोहब्बत बढ़ेगी, दुश्मनी पैदा होगी, रोज के झगड़े होंगे। क्यों होंगे? तुमने उनकी मोहब्बत को जुड़ाया नहीं, जो मोहब्बत को जुड़ने नहीं दिया, तो फिर झगड़े तो होना ही है, झगड़े तो होंगे ही। मिल बांट के खाने से मोहब्बत बढ़ती है, मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है, खुलूस बढ़ता है। इतना अधिकार कम से कम देना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम हमारी माँ के साथ किस अंदाज में लेटे हुए हैं कि हुजूर का सर माँ आयशा सिद्दीका की गोद में है, और माँ आयशा सिद्दीका बड़ा हसीन मौका देख रही है कि आसमान पर 14वीं रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं और चांद अपनी रोशनी के साथ चमक रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहती है, या रसूल अल्लाह, आसमान क्या कोई शख्स ऐसा भी है जो आज इसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर है? अल्लाहु अकबर। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ हाँ, मेरा उम्र है
کی نیکیاں آسمان کی تاروں کی گنتی کے برابر ہے، میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ اب کسی میں ہمت ہو جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، ہم کہیں گے ارے کمبخت، گالیاں بعد میں دینا، بے ایمان بعد میں کہنا، پہلے ماں کا دودھ پیا ہے، آسمان کے تارے گن کے دکھا، پھر حضرت عمر کے ایمان پر بات کرنا، پھر حضرت عمر کے ایمان پر بات کرنا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے، آسمان کے۔ اب دیکھیں ہماری نیکیاں ہم کو پتہ نہیں، لیکن وہ اتنے نیکوکار ہے۔ حضور کو کتنا علم ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو کچھ علم ہے ہی نہیں، تو پھر اب یہ بتائیے نبی نے یہاں پر کون سی قرآن کی آیت کا یہ حصہ ہے کہ عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل جو کہتے تھے وہی حضور کو پتا تھا۔ اب بتائیے یہاں پر جبرائیل نے آ کر کے کہاں پر کہا کون سی کتاب اٹھاؤ جو جس میں یہ واقعہ موجود ہو؟ وہاں پر کہیں پر بھی یہ جملہ موجود نہیں ہے کہ جبرائیل نے آ کر کے بتایا عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ پھر نبی کو کیسے پتا؟ تو پھر اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، غیب کا علم ہم نے آپ کو بتایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، جو غیب کی رٹ لگاتے ہیں کہ نہیں ہے نہیں ہے، ان کے مولاناؤں نے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ کا ترجمہ کیا کہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی ہی نہیں کرتا، جبکہ یہ جملہ غلط ہے۔ کنجوسی حضور کے نام کے حضور کے سایہ شان نہیں ہے، لیکن وہ لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نبی غیب دکھانے میں کبھی کبھی نہیں کرتے۔ جب مان رہے ہیں تو پھر کہو کہ نبی علم غیب جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ اب آئی بات حضرات گرامی، جو کربلا کی بات جو چالو ہوئی اس میں سب سے بڑی بات خلیفہ کی آتی ہے کہ خلیفہ سے یہ معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے گئے۔ یزید پلید چاہتا تھا کہ میں خلیفہ بنوں، میں خلیفہ بنوں، تو یہ خلافت سے ہم نے یہ عنوان چنا ہے کہ پہلے خلیفہ راشد چنے گئے، ان کی بات ہوگی، 4 خلیفاؤں کی بات ہوگی جو خلافہ راشدہ پر گامزن کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ یہ کون صحابی؟ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کے حضور نے فرمایا اب جو آئے گا وہ جنتی ہے، اب جو آئے گا وہ جنتی ہے، اب جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ 10 افراد کو حضور نے یہ کہا کہ آنے والا جنتی ہے۔ اے غیب کا انکار کرنے والوں، مجھے بتاؤ کہ جو زمین پر بیٹھ کر جنت میں جانے والے کو دیکھ رہا ہے، جو یہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت کے بعد جو جنت میں جائے گا وہ آنے والا شخص ہے، وہ اس کے بعد آنے والا شخص ہے، وہ اس کے بعد آنے والا شخص ہے، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ ایسا وہی کہہ سکتا ہے جو آنے والے دور کی خبر رکھتا ہے۔ ہم کہے وہ کہے گا کہ پھر ہاں یہ بات تو سچ ہے ہی، لیکن یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم کہے کہ اسی کو تو غیب کہتے ہیں جو چھپے ہوئے آنے والے دور کی خبر دے، آنے والے دور کی خبر دے، جو چھپے ہوئے رازوں کو نکال کر کے بتا دے۔ نبی کو کہتے کہ نبی غیب داں نہیں، جبکہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہوتا ہے، نبی کا معنی ہی چھپی ہوئی خبروں کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا اے عبد الرحمن، عمر کی خلافت کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہو؟ عمر کی خلافت کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ مجھ سے بہتر عمر کو جانتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا پھر بھی آپ کی جو رائے ہے وہ پیش کر دو۔
تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، بات کو دیکھا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جو چاہ رہے ہیں اس سے بھی بہتر بندہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو سوچ رہے ہیں اس سے بھی بہتر بندے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی خلافت کے لائق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت کو دیکھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، ذوالنورین حاضر ہوئے، نبی کے ڈبل 2 مرتبہ داماد بنے ہوئے صحابی حضرت عثمان حاضر ہوئے۔ حضرات محترم حضرت عثمان سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عثمان تو عمر کی خلافت کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں عمر بڑا پیارا بندہ ہے، عمر بڑا سونا بندہ ہے، بڑا حسین بندہ ہے، وہ خلافت کے لائق بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت سعید اور حضرت اسعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، ان کو بھی بلایا گیا اور انصار کو بھی بلایا گیا، مہاجرین کو بھی بلایا گیا۔ حضرت اسعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جانے کے بعد خلیفہ بننے کے لائق حضرت عمر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، حضرت عمر کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو خلیفہ بن سکے آپ کے لائق، آپ کے برابر کا، آپ کی ٹکر کا، کیونکہ آپ بڑے طاقتور ہیں، آپ کو دیکھتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے، کافر آپ کے سامنے قدم جمع نہیں پاتا ہے، اس لیے آپ ہی کو خلیفہ مقرر کیا جائے۔ ایک شخص محفل میں سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کو پتا ہے کہ عمر کا غصہ کتنا زبردست ہے، اس کے بعد بھی آپ ان کو خلیفہ نامزد کریں گے؟ ذرا سوچو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے شخص تیری بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، لیکن یاد رکھ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو عمر کو خلیفہ بنا کر کے جا رہا ہوں، جب رب کی بارگاہ میں جاؤں گا تو جا کر کے کہوں گا اے خالق کائنات دنیا سے تو آ گیا لیکن تیرے پیارے بندوں میں سے سب سے بہتر بندے کو خلیفہ بنا کر کے آیا ہوں، سب سے بہتر بندے کو۔ آپ بادشاہ جانتے ہیں بادشاہ لوگوں کا انداز کیا تھا، وہ خود چنا کرتے تھے کہ میرے بعد کرسی سنبھالنے کے لائق کا کون ہے، میرے بعد کرسی سنبھالنے کے لائق کا کون ہے، اور پھر اس کے بعد سرداروں سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے مشورے کی، مشورے میں خیر ہے۔ انصار نے بھی کہا، مہاجرین نے بھی کہا کہ ہاں عمر وہ بندہ ہے جو امیر المؤمنین بننے کے لائق کا ہے۔ حضرات محترم یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر وصیت لکھی جائے، اس کے بعد اس وصیت پر آپ کی مہر لگائی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لکھا، لکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لکھوایا، حضرت عثمان نے خود لکھا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ابو بکر ابن قحافہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں میرے جانے کے بعد میں میرے جانے سے پہلے میری جگہ پر امت میں ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں جس کا نام عمر ابن خطاب ہے، جس کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ اس کی پیروی کرنا، اس کا حکم ماننا، اس کی بات مان کر کے چلنا، اور پھر بہت ساری باتیں آپ نے لکھی اور پھر اس کے بعد مہر لگا کر کے اس کو مہر بند کر دیا، اس کو بند کر دیا۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عوام آپ سے ملنے کے لیے باہر بیٹھی ہوئی تھی، دریچے سے، کھڑکی سے آپ نے پردہ ہٹایا۔ حضرت ابو بکر نے اس حالت میں پردہ ہٹایا جہاں پر لوگوں کو کچھ نہیں سوچتا، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آتا، نزا کی حالت میں ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں میں میرے جانے کے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کر رہا ہوں، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ حضرت عمر کو گالیاں دینے والے سن لو، حضرت عمر کے بارے میں بری باتیں کہنے والوں کو ایک غور اور فکر کرنے کی بات درس دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی، حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر صدیق کی بات کہنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے ابو بکر، اے خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المؤمنین، اگر
عمر ابن خطاب کے علاوہ اگر کوئی شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص ہے کہ جو خلیفہ بنے اور اس کا اعلان کر دیا جائے جس میں عمر نہیں ہے، تو ہم کو عمر پسند ہے، عمر کے علاوہ کوئی بھی نہیں پسند ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں ہم کو عمر پسند ہے، خلافت کے لیے عمر کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس خط کو، وصیت نامے کو پڑھا۔ وصیت نامے کو پڑھنے کے بعد رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے خلافت راشد میں قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لیے اور امت کے لیے دعا کی، نبی پاک کی امت کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد میں کہا کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما۔ بہت سارے جملے آپ نے رب کائنات سے مناجات میں کہے۔ تو حضرات محترم اس کے بعد آپ نے جو خلافت سنبھالی ہے، ہر خلیفہ، ہر عہدیدار، ہر سرپنچ، ہر ٹھیکیدار، ہر منتری، ہر پردھان کو چاہیے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو پڑھے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست اسلام میں ہے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں سیاست اسلام کے قدم چوم کر کے جاتی ہے، سیاست اسلام کے پاؤں دبا کر کے جاتی ہے۔ اگر کس کو سیکھنا ہو کہ سیاست کس انداز میں اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو وہ اسلام کو پڑھ کر کے دیکھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہاں پر میں یہ خلیش بھی دور کر دوں کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں، جو مشہور تابعی بزرگ ہے جنہوں نے بہت سارے تابعیوں سے اور تبع تابعیوں سے علم دین حاصل کیا، وہ خود کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ عمر اور ابو بکر سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے تو وہ گویا کہ انصار اور مہاجرین اور تمام صحابہ کو گناہگار ٹھہرا رہا ہے۔ اور پھر حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی یعنی ایمان ہوگا، وہ ایسے جملے ہرگز نہیں نکالے گا کہ وہ یہ کہے کہ علی ابو بکر و عمر سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے۔ حضرات محترم پرانے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ خلافت کے پہلے حقدار حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم، تیسرے نمبر پر عثمان غنی جن کا ذکر کل ہوگا۔ حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، کس انداز میں خلافت کی، اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا دیکھیے خلافت کس انداز میں، یہ نہیں کہ لوگوں سے نہ جانے رشوتیں حاصل کی جائے اور لوگوں سے نہ جانے دلالی حاصل کی جائے اور کہا جائے ہم تیرے کام کر دیں گے۔ اللہ کے بندو تم بڑے بنے ہوئے ہو تو ذمہ داری تمہاری ہے کہ لوگوں کے مسئلے مسائل کو حل کرے اور اپنی ذمہ داری کے خود پیسے لینا یہ دلالی کہلائی جاتی ہے اور رشوت کہلائی جاتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں، جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جلیں گے، جہنم میں سڑیں گے، جہنم میں مریں گے، جہنم میں پھر دوبارہ زندے کیے جائیں گے۔ حضرات محترم اللہ کے رسول کا فرمان حق ہے، زمین آسمان پر جا سکتی ہے، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان ہٹ نہیں سکتا، حرف نہیں بدل سکتا۔ تو حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہتر انداز میں خلافت سنبھالی ہے، سیاست اتنے بہتر انداز میں، لوگوں کی خدمت اتنے بہتر انداز میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بننے کے بعد 22 لاکھ مربع میل دور حکومت کرنے کے بعد آپ اتنے بڑے بادشاہ بننے کے بعد خود کہتے ہیں اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری اگر پیاس سے تڑپ کر کے مر جائے، بھوک سے مر جائے تو اس کا بھی حساب اللہ تبارک و تعالی مجھ سے لے گا۔ تو پھر سوچے کہ لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کے کام کرنے کی لالچ دینا اور پیسے حاصل کر لینا، اللہ اکبر۔ حضرات محترم دلالی کھا لینا، رشوت کھا لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم ذرا دیکھیں تو صحیح، حضرت عمر فرماتے ہیں بکری بھی اگر مر گئی میری دور خلافت میں اللہ اس کی بھی پکڑ مجھ سے فرمائے گا، اس کی بھی پکڑ فرمائے گا کہ تیرے ہوتے ہوئے بکری بھوکی کیسے مر گئی۔ تو انسان کی بات تو دور ہے،
انسان بھوکا مر رہا ہے، کس کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، کس کے گھر میں نہیں بن رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بادشاہ بننے کے بعد، اب میں اپنے الگ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، خدمت والے جو لوگوں کو اصل میں بہت پسند ہے۔ حضرت عمر بادشاہ بننے کے بعد ذرا سا کوئی نیتا بنتا ہے تو ہم سے وہ بڑا آ گیا کیا، ہمارے سامنے اس کی چلے گی کیا، دھیلے بھر کی لوگوں کی خدمت نہیں اور بڑا پن آسمان کو چھو رہا ہے۔ حضرت عمر سے سیکھو کہ بڑے رہنے کے بعد لوگوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، رات کو اپنے بیت المال سے اناج کی بوریاں، اس میں اشرفیہ درہم و دینار موجود، اناج کی بوریاں اپنے کندھے پر اٹھا کر لوگوں کے گھر میں پھینک کر کے آتے ہیں، لوگوں کے گھر میں پھینک کر کے آتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بچہ رو رہا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے رات کو کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وقت کا بادشاہ ہے، یہ وقت کا رہنما ہے، یہ اصل سیاست سکھانے والا بندہ ہے کہ کس طریقے سے بڑا بننے کے بعد لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 2 گلیاں گھومنا رہ گئی، رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے کہ کس کے گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں، کسی کے گھر میں کوئی پریشان تو نہیں، کسی کے گھر میں کوئی مجبور تو نہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، چلو اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ ساری گلیاں مدینے کی گھوم چکے، 2 گلیاں رہ گئی، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے وقت حاضر ہو گئے۔ یارو میں کہتا ہوں تم جو کچھ بھی ہے، تم منتری ہے، تم سنتری ہے، پردھان ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، جو کچھ بھی ہے، انجینئر ہے، تم ٹیچر ہے، تم مدرس ہے، تم طالب علم ہے، سب کچھ تو ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کیا نمازی بھی ہے؟ نمازی بھی ہے۔ نمازی کہتے کس کو ہے؟ مغرب کی نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، صرف فجر کی نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں۔ تم شوہر تو ہے، نمازی نہیں ہے، تم باپ تو ہے، نمازی نہیں ہے، تم دیور جیٹھ پھوپھا وغیرہ جو کچھ تو ہے، نمازی نہیں ہے۔ یاد رکھے اسی پر اللہ خالق کائنات تمہیں اٹکا کر کے رکھے گا، اسی پر تمہاری پکڑ کر کے رکھے گا، تمہارے پیر زمین پکڑ کر کے رکھے گی، تمہیں چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں بھی ڈالا جائے گا۔ ساری باتیں بعد میں، جو کچھ ہونا ہے لین دین، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، سب بعد میں ہوگا، پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ 5 نمازوں میں سے 1 نماز چھوڑنے والا بے نمازی کہلایا جاتا ہے، 2 نمازوں کی فکر کر کے 3 نمازوں کو چھوڑنے والا بے نمازی کہلایا جاتا ہے۔ 5 میں سے 1 چھوڑ دے وہ نمازی نہیں ہے۔ صرف جمعے کے جمعے آ کر کے مرغی کی طرح زمین پر ٹھونگے مارنے والا، 2 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانے والا کہتا ہے ہاں پڑھ کے تو آیا نماز۔ بیوی کو کہتا ہے، بہت سارے تو اللہ بچائے ایسے ہیں، بیوی اگر اصرار کرے جاؤ نا نماز کو، نماز پڑھنے جاؤ، گھر میں بیٹھے رہتے ہو، پریشان ہو کر اب کر کے ٹوپی اٹھاتا ہے، کپڑا پہنتا ہے اور کہتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، گلی میں گھومتا پھرتا ہے، اور پھر نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے نکل جاتے تو گھر پر جا کر کے کہتا ہے السلام علیکم، میں نماز پڑھ کر کے آ گیا۔ یاد رکھیں یہ چال بازیاں رب کائنات دیکھ رہا ہے، رب کائنات پوچھے گا۔ اللہ خالق کائنات تو زمین کے اندر رہنے والے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، رزق پہنچانے والا رب کیا دیکھ نہیں سکتا کہ تم کیا چال بازیاں کھیل رہے ہو؟ بندوں سے دامن چھڑا لینا عام بات ہے۔ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بچ سکتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کی رسی جب اللہ کھینچے گا نا، بندہ پھر ہل بھی نہیں سکتا۔ دیکھ لینا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہاتھ پیر نکال دیتا ہے، ہاتھ پیر کی جان نکل جاتی ہے، پیر بھی نہیں کسر سکتا، زبان بند کر دیتا ہے، بول کے نہیں بتا سکتا کہ مرنے کے وقت کتنی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بچاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے پکڑ فرماتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
2 گلیاں رہ گئی تھی، فجر کی نماز پڑھے، فوراً کسی سے ملے بغیر منہ کو رومال لپٹے اور گلیوں میں نکل گئے، منہ کو رومال لپٹے، چادر میں منہ کو لپیٹا اور منہ کو اور ویسے ہی نکل گئے۔ ایک مائی کے، ایک بڑھیا کے دروازے پر دستک دی، مائی کو دروازہ کھولو، کوئی ضرورت ہے تو بندہ حاضر ہے، تمہارا بیٹا حاضر ہے، رشتے میں کوئی ماں نہیں لگتی، برادری میں کوئی ماں نہیں لگتی، لیکن کسی کی بیوی تو ہے، لیکن عمر دراز تو ہے، ماں کے درجے کی تو ہے، ماں دروازہ کھولو تو ایک بندہ آیا ہوا ہے، ایک بیٹا آیا ہوا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ ماں نے اب کر کے کہا جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو، مجھے اپنے رہنے دو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں تھوڑی فکر کر، میرے لیے کرم کر دے، میرے لیے دروازہ کھول دے، میرے لیے مہربانی کر دروازہ کھول دے، جا کوئی کام کر، تجھے کوئی کام نہیں ہے، اپنا راستہ ناپ لے۔ ماں مہربانی کر دروازہ کھول دے، اچھا پھر چل آ جا، دروازہ کھول لے، دروازے سے داخل ہو جا، میرے گھر میں آ جا۔ ماں کے بڑھیا کے سامنے بیٹھ گئے، ماں کوئی ضرورت ہے تو یہ بندہ پورا کر دے، ماں کوئی کام ہے یہ بیٹا تمہارا کام کر دے گا۔ تو آپ کہتی ہے نہیں، مجھے کیا کسی سے ضرورت ہے، جس سے ضرورت تھی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کی سلطنت میں ایک ماں ہے جو اپنے شوہر کی بیوہ ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، 3 دن سے بھوکی ہے اور وقت کا بادشاہ بنا ہوا ہے، وقت کا امیر بنا ہوا ہے، جس کو عمر کہتے ہیں، اس کو فکر ہونا چاہیے تھی، اس کو میری فکر کرنی چاہیے تھی۔ وہ کیوں نہیں آیا میری فکر کے لیے، وہ کیوں نہیں آیا میری خدمت کے لیے؟ مجھے تجھ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے عمر سے فکر ہے، مجھے عمر کی تلاش ہے، میں ناراض ہوں اس سے، میں کل بروز میں جب مر جاؤ گی نا، میں پکا ہوا پھل ہوں، جب مر جاؤ گی تو میں قبر میں رسول آئے گے تو جب آئے گے تو میں ان کو کہوں گی آقا اس کو خلیفہ بنایا تھا جس نے اتنا بھی دھیان نہیں دیا، اتنا بھی کام نہیں کیا، اتنی بھی دیکھ ریکھ نہیں کی کہ اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا مر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سا بڑا پردان، تھوڑا چھوٹا بہت پردان بن جاتا ہے جو سلام کرنے کے لائق کا بھی نہیں رہتا، وہ غریبوں کو، وہ دوسرے عام لوگوں کو، ان جن کے سہارے سے وہ آیا ہے، اس کو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ آنے کے بعد تو کون ہوتا ہے، اس کو وہ یہ کہہ دیتا ہے میں تیرے کام کی ہوا ہوں، اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے، تو کیا مجھ سے بڑا آیا؟ آؤ پیارو، جو وقت کا بادشاہ ہے، آدھی زمین پر حکومت کرنے والا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ خدمت کے لیے خود حاضر ہو گیا اور کہتا ہے ماں بتا تو صحیح کوئی ضرورت ہے؟ ماں کہتی ہے مجھے عمر سے ضرورت تھی، وہ کیوں نہیں آیا؟ میں شکایت کروں گی اپنے رسول سے کہ اس کے ہوتے ہوئے ایک بڑی ماں، ایک بیوہ، ایک بغیر بچوں کی عورت بھوکی مر گئی، میں شکایت کروں گی اپنے آقا سے۔ اللہ اکبر۔ عمر کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ اللہ اکبر۔ ہم کہنے والوں کی آنکھوں میں تک کے ایسے جملوں پر آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملہ سنا نا، روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ شیطان جس سے ڈرتا پھرتا ہے، شاہ روم جس کے حکم کو غلامی کی طور پر قبول کرتا ہے، روم کا بادشاہ جس کو بڑا رہبر و رہنما مانتا ہے اور اس سے ڈرتا اور پنپتا پھرتا ہے، وہ عمر جیسا بندہ ماں کے سامنے لڑکھڑا رہا تھا، ایک عورت کے سامنے کانپ رہا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ماں بتا تیری ضرورت کیا ہے، تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا، تیری ضرورتوں کو پورا کر دوں گا، ماں بتا تو صحیح۔ اس نے کہا 3 دن سے بھوکی ہوں اور کمانے والا کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، میرا شوہر انتقال کر گیا ہے، 25 درہم کا مجھ پر قرضہ چڑھ گیا ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے، میں عمر کے بارے میں شکایت کروں گی۔ حضرت عمر فوراً دوڑے ہوئے بیت المال کی طرف گئے، آٹے کا اناج کا بورا اپنی گردن پر اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور اس کے اندر 25 درہم و دینار بھرے، 25 درہم و دینار بھرے اور ضرورتوں کی چیزوں کو، گھر کے کھانے پینے کی چیزوں کو ایک بورے میں بند کر کے اپنی کمر پر لادا، کمر پر رکھا، اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ غلام
غلام نے کہا حضور مجھے دے دے، آپ آقا ہے، میرے ہوتے ہوئے، غلام کے ہوتے ہوئے آپ یہ مزدوری جیسے کام کریں گے، آپ یہ محنت والے کام کریں گے؟ پیاروں، بڑا بننے والوں اور گھر میں بڑا پن دکھانے والوں، دیکھو اپنے سے ماتحتوں کی خدمت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح اپنی ذمہ داریاں کیا ہے، ہم اپنی ذمہ داریوں پر کتنے کھرے اتر رہے ہیں، کتنے نہیں اتر رہے ہیں۔ یاد رکھے جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اتنا ہی حساب و کتاب اس سے ہوگا، اتنا ہی حساب و کتاب اس سے ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا تو میرا بوجھ اٹھا لے گا بروز حشر؟ غلام پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ غلام بھی ایسے ویسوں کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اس ماں کے پاس اناج لے کر کے گئے، خود ہاتھ سے کھانا بنایا، ہاتھ سے روٹی کھلائی، بوڑھی ماں کو روٹی چور کر کے کھلایا۔ اللہ اکبر، پانی پلایا، ماں کے ہاتھ میں، دست میں، ہاتھ میں اس رقم کو تھمایا جتنا اس کے اوپر قرض چڑھ گیا تھا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھلانے کے بعد ماں کو خوش دیکھتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ماں کیا تو عمر سے خوش ہے؟ اللہ اکبر، ماں کہتی ہے میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں ماں کیا اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی تو عمر سے خوش نہیں ہے؟ ماں کہتی ہے اچھا چل تو کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ اصرار کر رہے تھے ماں معاف کر دینا عمر کو، اس نے تیرا کیا بگاڑا، ماں معاف کر دینا عمر کو، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنے جملے کہے، ماں نے کہا چل تو کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، حضرات محترم جب ماں نے کہا، اس عورت نے کہا میں معاف کرتی ہوں، تو آپ نے کہا ایسے نہیں کام چلے گا، لکھ کر کے دو۔ ماں نے کہا ان پڑھ ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی، تو خود لکھ لے، دستخط میں خود کر دوں گی، میں انگوٹھا لگا دوں گی، یا پھر دستخط جو بھی اس وقت جیسے موجود تھا میں کر دوں گی۔ تو حضرات محترم ماں نے کہا میں عمر سے ناراض تھی، خدمت کرنے کے بعد میں عمر سے راضی ہو گئی ہوں۔ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ لکھا اور ماں نے سگنیچر سے دستخط کر دیا، تو اس کے بعد فوراً وہاں پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حاضر ہو گئے۔ جب یہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے کہا اے عمر ہم آپ کو مدینے کی گلیوں میں تلاش کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر ایک بڑھیا ایک بیوہ کے گھر پر موجود ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ آپ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنے کے بعد وہ عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی کہ عمر امیر المومنین آپ ہیں جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور مجھ کو معاف کر دے۔ آپ نے کہا مائی ہاتھ نہ جوڑ، مائی معافی نہ مانگ، مائی تو کہتی کیا ہے، چل جو ہو گیا ہو گیا، لیکن دیکھ تو مجھ سے راضی ہے تو سن، تو مجھ سے راضی ہے، تو نے دستخط کر دی ہے اور خط تیری وجہ سے لکھا گیا ہے، تیرے کہنے پر لکھا گیا ہے، اور گواہی کے طور پر اے علی، اے عبداللہ بن مسعود، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس پر اپنا دستخط کر دے۔ اور پھر دستخط کرنے کے بعد حضرت علی سے کہتے ہیں دیکھیں پیار محبت کتنا تھا۔ یہ شیعہ لوگ کمینے حرام خور جو کہتے ہیں کہ عمر نے معاذ اللہ اہل بیت کے ساتھ بہت برا کیا، ان دونوں کی محبتیں دیکھیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی تو میرا بھائی ہے، اے علی تو میرا بھائی ہے، تو میرا رازدار ہے، تو میرے ساتھ بہت رہا ہے، تو میری ہر بات کو جانتا ہے، میرے رہن سہن کو جانتا ہے۔ اے علی جب میں مر جاؤں نا مجھے یقین ہے میں تجھ سے پہلے مر جاؤں گا، میں تجھ سے پہلے انتقال کر جاؤں گا، میرے کفن میں یہ چٹھی رکھ دینا، میرے کفن میں یہ چٹھی رکھ دینا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کیا خدمتیں کرنا ہے، کیا کس طریقے سے عوام کے ساتھ رہنا ہے، یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کہتے ہیں علی عمر یہ بات کیا ہے، بڑھیا نے لکھوایا اور کفن میں رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں قبر میں جاؤں گا، آقا تشریف لائے گے، آقا کا سامنا نہیں کر سکتا کہ
کوئی مجھے آقا سے میری شکایت کرے، میں آقا کو یہ لفافہ پیش کر دوں گا، یہ چٹھی پیش کر دوں گا، گڑیا کا خط پیش کر دوں گا، اس ماں کا خط دے دوں گا، کہہ دوں گا حضور اگر پوچھے کہ عمر دنیا سے آیا ہے تو میرے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، میں کہہ دوں گا آقا آپ کی امت کی ایک ماں کو راضی کر کے آ گیا ہوں، آپ کی امت کی ایک ماں کو راضی کر کے آ گیا ہوں۔ نقطہ یہ ہے، سبق یہ ہے کہ وہ عمر جو دوسروں کی ماں کا اتنا ادب کرتا ہو، وہ خود کی ماں کا کتنا ادب کرتا ہوگا، وہ خود کی ماں کو کتنا پیار کرتا ہوگا، وہ خود کی ماں سے کتنی محبتوں سے رہتا ہوگا۔ یاد رکھے مائیں جب تک کے ہے پیار کرو، وہ بری بھی ہے تو درگزر کرو۔ ہم غلام ہیں، وہ غلام نہیں ہے، ماں باپ غلام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹے کو، اس کی اولاد کو ایسے رہنا چاہیے جس طرح غلام رہا کرتے ہیں، جس طرح غلام رہا کرتے ہیں۔ یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، ماں جب تک کہ ہے اللہ اکبر سر پر رحمتوں کے سائے ہے، ماں باپ جب تک کہ خوش ہے، ماں باپ جب تک کہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہے، عبادتیں مقبول ہونے کا ذریعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کی عبادتیں زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دی جاتی ہے، جب اس کے ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں تب وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جائی جاتی ہے، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جائی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو پتا چلا ماں باپ کو خوش کرنے سے اللہ خالق کائنات نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے، ماں باپ کو خوش کرنے سے اللہ خالق کائنات جنت عطا فرماتا ہے۔ ہما نارکا و جنتکا، فرمایا گیا کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے، تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ جنت تو سمجھ میں آتا ہے، خوش کرے گے تو جنت ملے گی، خوش کرے گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ جہنم ماں باپ کیسے ہے؟ پتا چلا خوش کرے گے تو جنت ملے گی، ماں باپ کو ناراض کرے گے تو جہنم ملے گی۔ لوگ ایک شکایت یہ آتی ہے کہ نہیں وہ تو ہمارے ساتھ اتنا برا ویوہار کرتے ہیں، ایک کو اچھا کہتے ہیں دوسرے کو برا کہتے ہیں، ایک کو اچھا کہتے ہیں دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں وہ کرے، اللہ خالق کائنات ہو سکے تو اس کا حساب ان سے کرے گا یا پھر نہیں بھی کرے گا، لیکن یاد رکھے جو آپ کر رہے ہیں اس کا ضرور بضرور حساب ہوگا، اس کا ضرور بضرور حساب ہوگا۔ آپ بادشاہ نہیں ہیں، ماں باپ بادشاہ ہے، آپ غلام ہیں، ماں باپ غلام نہیں ہیں۔ آپ ماں باپ کی دعائیں لیتے رہے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہے، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہے گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے آخرت میں بھی کامیاب رہے گے۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سنوار دیتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ ہے خدمت کرے، جن کے نہیں ہے کم از کم جمعے کے دن ماں باپ کے لیے قبرستان میں جا کر قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا ضرور کر دے، مغفرت کی دعا ضرور کر دے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو قبروں کو نہ مانتے ہیں وہ نہ مانے، جو قبروں کو نہ مانتے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ ہم ماننے والے ہیں، قبروں کا خیال کرنا، قبروں میں رہنے والوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم وہ نہیں کہ جو مر گئے تو بھول گئے، ہم وہ ہے جو ہر 40 دن تک کے یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد برسیوں میں بھی یاد رکھتے ہیں، اور رہی بات اگر دینے دلانے کی ان کے نام سے تو ہر جمعے میں اپنے مرحومین کے نام سے ضرور دے کر کے ان کو یاد رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ماں باپ کو خوش رکھے۔ جو زندگی میں ماں باپ نہیں ہیں تو قبر میں ماں باپ ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے کچھ دیتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ ان کے لیے خرچ کرتے رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے اور تمہارے ماں باپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے